أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان کرے، اس کو ہمارے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے ہمارے سورۃ الکہف اسٹارٹ کریں گے۔ ہماری فیوریٹ سورہ ہے، ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ کے ٹرانسلیشن یاد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میننگس تو ہمیں زیادہ تر اس کے پتہ ہیں الحمدللہ، لیکن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں ہم جب اس کو اور اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر جب ہم سورۃ الکہف پڑھیں گے ہمیں اور مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک آج ہمارا لیسن ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو پڑھنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد فرمائے۔ سورۃ الکہف پہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ جس نے انزلہ، نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو، ولم، اور نہیں، لم نہیں، یجعل، اس نے رکھا۔ اس نے کیسے آیا؟ یا سے آیا، اس نے، یعنی یا جو ہے واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ ولم یجعل، اور نہیں اس نے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھا، لہو، اس نے، کتاب میں، ایواجہ، کوئی ٹیڑھا پن۔ ایواجہ کا روٹ ورڈ یہی ہے، عین واو جیم روٹ ورڈ ہے۔ ایواجہ قرآن میں جب آیا ہے اسی طرح آیا یہ روٹ ورڈ، ایواجہ کر کے، ایوجہ، اس کا مطلب ٹیڑھا، کوئی ٹیڑھا پن۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 28 ہے، اس میں بھی ہے قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے۔ تو یہ عوج آیا ہے، اس میں عوج کا مطلب ٹیڑھ ہے۔ آسان میننگ ہے، اس کو یاد رکھنا، اس میننگ کو ویسے ہی آسان ہے۔ قیمن، بالکل سیدھی۔ قیمن کا لفظ قاف و میم سے ہے۔ قیام، قوم، قیامت، یہ سب قائم، سب اس روٹ ورڈ سے آتا ہے، قاف و میم۔ قیمن، بالکل سیدھی۔ قیمن کا لفظ قرآن میں انٹرسٹنگ ہے، ایک تو اسم میں آپ کو ڈبل زبر سے پتہ چل رہا ہے، دو زبر سے کہ اسم ہے۔ قیمن قرآن میں جب بھی آیا ہے، قیمہ، قیمن، یہ اس آیا ہے یا تو دین کے ساتھ آیا ہے، دین القیمہ، زیادہ تر یہ آیا ہے دین کے ساتھ، کہ ریلیجن کے لیے دین القیمہ، بالکل کریکٹ دین، سیدھا دین، اس طرح، یعنی کہ دین کے لیے آیا ہے، اور 2 دفعہ کتاب کے لیے آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں یہاں پہ قرآن کے لیے آیا نا قیمن، بالکل کریکٹ، سیدھی، ایک دفعہ یہاں پہ کتاب کے لیے آیا ہے۔ ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بینہ میں، سورہ بینہ میں بھی جہاں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پاک صحیفے پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، تو فیہا یعنی کہ قرآن، اس کتاب میں، کتب قیمہ، کریکٹ احکامات ہیں، سب کچھ کریکٹ لکھا ہوا، تو قیمہ یہاں پہ بھی کتاب کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی دفعہ قیمہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، قیم 6 دفعہ استعمال ہوا، وہ دین کے لیے آیا ہے، دین القیمہ، دا کریکٹ ریلیجن، ہمیشہ دین القیمہ اس طرح آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیمہ پہ جو اتنی ساری بات سنی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کو یاد رہ جاتا ہے، تو اسی لیے دیکھنے سے اور زیادہ شرح صدر ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ آیت، قیمن، بالکل سیدھی، کریکٹ، اسٹریٹ، لی ینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، لی، تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ، لی یا کا ٹرانسلیشن ہے وہ، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، نون دال را روٹ ورڈ ہے، یہ ہوتا ہے وارن کرنے کے لیے، تاکہ وہ وارن کرے، ڈرائے، بأسن، عذاب سے، شدیدن، سخت سے، بأس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، شدید کا روٹ ورڈ بھی ہمیں پتہ، شین دال دال، شدید عذاب سے، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، ہو اس کی ہو گیا، اور لدن طرف سے، من لدنہ اس کی طرف سے، یعنی یہ سب تاکہ اللہ ڈرائے، بأسن شدیدن، عذاب سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر، اور وہ خوشخبری دے،
گڈ نیوز دے المؤمنین مؤمنوں کو الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں اور صالحات نیک انا کہ بے شک لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے حسنا اچھا ماکثین رہنے والے ہیں میم کا تھا روٹ ورڈ ہے ماکثین قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے ایک دفعہ ماکثون آیا اس کا مطلب ہے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آیا ہے ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں ماکثون کہاں پہ آیا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 ہے یہاں پہ جب جہنم میں وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے فیصلہ کر دو تو وہاں پہ قولا وہ کہے گا انکم ماکثون بے شک تم ہمیشہ تمہیں رہنا ہے یو ول ریمین یعنی کہ تم رہنے والے ہو تو تم یہی رہنا ہے تو ماکثین کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے قرآن میں 2 دفعہ ایک دفعہ جہنم میں رہنے والوں کے لیے آیا ہے ایک دفعہ جنت میں رہنے والوں کے لیے اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں جو جنت میں رہنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے کہ ماکثین فیہ ابدا کہ رہنے والے ہیں فیہ اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ وَيُنذِرَ اور وہ ڈرائے الذین ان کو جنہوں نے قالوا کہا اتخذا بنا لی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو بریک کر کے پڑھتے یعنی کہ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہم کہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قالوا تا کی تشدید کو پیش سے ملائیں گے قالوا اتَّخَذَ اللَّهُ لیکن جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے بریک کریں گے تو ہم پڑھیں گے قالوا انہوں نے کہا اور اس پہ حرکت لگائیں گے تھرڈ لیٹر کی حرکت کے لحاظ سے تو زیر لگائیں گے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ زبر ہے اتخذ بنا لی اللہ اللہ نے لفظ جلالہ پہ پیش ہے تو اللہ یعنی کہ لفظ جلالہ ڈوئر اللہ نے قالوا اتخذ اللہ بنا لی اللہ نے ولدا کوئی اولاد ولد کا روٹ ورڈ واو لام دال اتخذ کا روٹ ورڈ بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے حمزہ خا اور دال روٹ ورڈ ہوتا ہے ماں لہم ماں کے بعد جب ماں کا ٹرانسلیشن زیادہ ہوتا ہے واٹ ایور جو کچھ لیکن کئی دفعہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ نہیں ہے ماں لہم نہیں انہیں بھی اس کا من علم کوئی علم ولا اور نہ لآبائہم نہ ان کے آباء و اجداد کو ان کے آباء و اجداد کو بھی علم نہیں ہے اس بات کا جو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بناتے ہیں نعوذ باللہ کبرت بہت بڑی ہے کبرت جیسا کاف بارہ بڑے کو کہتے ہیں تو کبرت بہت بڑی ہے تا ساکن جو ہے یہ جب کسی فعل کے آخر میں آتا ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے مؤنث کا صیغہ فیمنن یعنی کہ تو اس کا تعلق کس سے ہوگا آگے کلمتن سے عربی میں گول تا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں جیسے کلمہ آیا رحمہ مغفرہ جو بھی چیز ہاں گول تا جس کے آخر میں اس کو مؤنث کہتے ہیں تو کبورت بہت بڑی ہے تو یہ کس سے تعلق ہے اس سے تعلق ہے اسی لیے اس میں فیمنن مؤنث صیغہ یوز ہے کبرت بہت بڑی ہے کلمتن بات تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہوں سے فا واو ہا روٹ ورڈ ہے افواہ جو ہم اردو میں افواہ کہتے ہیں نا فا افواہ پہلے وہ بھی منہ کی بات ہی ہوتی ہے نا ریومر ادھر سے ادھر جاتی ہے تو من افواہہم ان کے منہوں سے پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے ان نہیں ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اگر لیکن ان کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نہیں ان نہیں یقولون وہ کہتے اللہ مگر کذبا جھوٹ فلعل کا پس شاید کے آپ فا پس لعل شاید کے اور کا آپ فلعل کا پھر شاید کے آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں باخعن فاعل کا وزن ہے باخع فاعل کا وزن ہے اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن ہم والا والے کر کے کریں گے یعنی کہ سنگولر ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے ہم نے رسپیکٹ کے لیے ہلاک کرنے والے کر کے کر رہے ہیں ورنہ یہ سنگولر ہے فاعل کا وزن ہے اچھا باخعن قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے باخعین روٹ ورڈ ہے اور یہ قرآن میں 2 دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا ہے ایک دفعہ یہاں پہ آیا ہے اور ایک دفعہ سورہ شعراء جو ہے اس میں آیت نمبر 3 میں ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ شاید آپ اپنے جان ہلاک کر دیں گے کھو دیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے تو یہاں پہ باخعن یوز ہوا ہے کہ یو اٹ کل کے ہلاک کرنے والے تو یہاں بس 2 دفعہ باخعین یوز ہوا ہے جو ہم نے دیکھ لیا ایک دفعہ یہ ایک دفعہ وہ پر شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو علی آثارہم ان کے پیچھے آثارہم کا روٹ ورڈ حمدہ سا اور را ہے
آثار قرآن میں جیسے فٹ پرنٹس، فٹ سٹیپس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے آثار ان کے، یعنی کہ اس کو اس طرح فٹ سٹیپس امپریشنس کے لیے بھی آیا ہے، ٹریکس کے لیے، جیسے کسی کے چلنے سے جو راستہ بن جاتا ہے اس کے لیے آثار کہ اللہ آثار ان کے پیچھے، یعنی کہ ان کے فٹ سٹیپس پہ کہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو اس کی ایک اور دیکھ لیتے ہیں آثار کہاں پہ، سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پہ آگے سورہ کہف میں آگے آیتیں آئیں گی، قال ذلک ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا، قدموں کے نشان کے یہاں پہ فٹ پرنٹس کے لیے آیا ہے، تو یہ فٹ پرنٹس یا فٹ سٹیپس یا امپریشنس کے لیے آتا ہے آثار لفظ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان اگر لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لائیں، بہذا ساتھ اس الحدیث کلام کے، حدیث کہتے ہیں کلام کو، بات کو، اسفا غم کے مارے، اسفا حمزہ سنفا، اسف کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں آیا غم کے لیے، گریف کے لیے لفظ آیا ہے، تو اسفن غم کے مارے، یعنی کہ نہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کلام کے، اسفن یعنی غم کے مارے ہی نہ ایمان لائے، کیا آپ کا اس لحاظ غم کے مارے کیا آپ ایسے کر لیں گے اگر وہ لوگ نہیں بات مانیں گے تو اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ ہلاک کرنے والی اپنی جان کو ان کے پیچھے غم کے مارے اگر وہ نہ ایمان لائیں ساتھ اس کلام کے۔ تو آیت نمبر 7، انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ما اس کو جو علی الارض زمین پر ہے، زینتن زینت آرائش، زایا نون روٹ ورڈ ہے، لہا اس کے لیے، ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، مؤنث کی ضمیر جب آئے ہمیں دیکھنا چاہیے کس کے لیے آ رہی ہے، تو یہاں پہ دونوں چیزیں مؤنث ہیں، ارض عربی میں ارض جو ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں، ہم بھی اردو میں بھی کہتے ہیں زمین ہوتی ہے، زمین گھومتی ہے، یا زمین اس طرح جو، تو زمین ارض جو ہے اس کو بھی مؤنث عربی میں مانتے ہیں کہتے ہیں، اور یہاں پہ بھی گولتا ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ یہ ضمیر کس کے لیے، دوبارہ سے آیت دیکھیں، بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پر ہے، زینت اس کے لیے، کس کے لیے، زینت بنایا زمین کے لیے، یعنی کہ جو بھی زمین پہ چیز ہے وہ اس کے لیے زینت، تو یہ ہا کی ضمیر اس وقت زمین اس کے لیے، کہ یعنی کہ زمین کی زینت بنایا ہر چیز کو، جو بھی زمین میں جتنی بھی چیزیں ہم نے زمین کے لیے اس کو زینت بنایا کہ دنیا میں ہی رہے گی وہ، لی نبلوہم، کیوں بنایا، لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ، لی تاکہ، نون ہم، بالم واو روٹ ورڈ ہے، آزمانے کے لیے آتا ہے، جیسے ابتلا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لنبلوا تاکہ ہم آزمائیں۔ اب یہاں تک ایک حصہ ہے لنبلوا تاکہ ہم آزمائیں، اب کس کو آزمائیں، اٹیچڈ پروناؤن ہے ہم، انہیں آزمائیں تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم کون سا ان میں، ای اور ہم دو چیزیں، ہم اور ای کا مطلب ہوتا ہے وچ ایور، کون سا، تو ایہم کون سا ان میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، کمپیریٹیو ڈگری جسے کہتے ہیں کہ آپس میں جسے کوئی چیز کہے کہ زیادہ اچھا، زیادہ اچھا، تو یہ حمزہ جو زبر ہے اس کے میں زیادہ کے میننگ بلکہ انفیکٹ یہ پورا احسن اکبر، اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، تو یہ اظلم زیادہ ظالم ہے، تو اس وزن پہ آتا ہے یہ، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ اچھا ہے، عملہ عمل میں۔ آیت نمبر 8، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لا البتہ، جاعلون بنانے والے ہیں، جاعل فاعل کا وزن ہے، اسی لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، اونا ہے تو پلورل ہے، جاعلون بنانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ماں اس کو جو، علیہ اس پر ہے، اب پھر اگین دیکھیں علیہ کس پر ہے، زمین پر ہے کیونکہ زمین مؤنث ہے، ما علیہ جو اس پر ہے، سعیدن میدان، صاد عین دال روٹ ورڈ ہے، سعیدن جو ہے کمی قرآن میں آیا ہے، اس کے مطلب میدان ہوتا ہے، سورہ کہف میں ایک جگہ اور دکھے گا ہمیں، سورہ کہف میں ہی آیت نمبر 40 میں دیکھے گا جہاں پہ ہے کہ سعیدن، تو یہاں پہ میدان، گراؤنڈ، تو زلقہ آ گیا ہے، تو سعیدن میدان کے لیے آتا ہے، تو کم آیا قرآن میں، ٹوٹل 4 ٹائم آیا، 2 دفعہ تو سورہ کہف میں ہی ہے سعیدن، اور پھر جرزا چٹیل، جیم را زا روٹ ورڈ ہے اس کا،
जुरुजा चटियल, चटियल का मतलब है बैरन, जैसे बंजर जिसमें कुछ ना उगे। तो यहाँ ये कुरान में सिर्फ 2 दफा है जुरुज का लफ्ज, कुरान में 2 दफा है चटियल बैरन यानी कि बंजर जैसे। यहाँ पे आपने एक दफा देखा, एक दफा हम और देख लेते हैं सूरज सजदा जो है उसके आयत नंबर 27 है, उसमें भी ये है कि हम पानी ले जाते हैं इलल अर्दिल जुरुजी बैरन बंजर जमीन की तरफ, बंजर गैर आबाद लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो बंजर जमीन की तरफ, तो बंजर चटियल जमीन। तो जुरुस का लफ्ज 2 दफा बस कुरान में आया है यहाँ पे, और जो हमने पढ़ा यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। बहुत आसान लेसन था, 1 से 8 आयत बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब के लिए हर कोशिश को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारे माँ बाप के लिए हमें सदका जारिया बनाए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।